کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ زینب چودھری۔ کیسی ہے زینب؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل غائب تھی، کل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ کے جو پرانے ہمارے جو کلیگ ہیں اظہار صاحب، وہ بہت اپسیٹ سے ہوئے تھے کہ آج بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ آج بہرحال چلیں یہ باتیں ہوتی رہیں گی ہماری۔ میں سب سے پہلے فضیلت رمضان، آج ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے فضیلت رمضان سحری کے حوالے سے میں آج پہلے تعارف کراتا چلوں آپ کو۔ ہمارے جتنے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ہمارے جانی پہچانی شخصیت اور سینئر جرنلسٹ، سینئر تجزیہ کار ایس کے اظہار صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں اظہار صاحب؟ ان کے ساتھ بالکل ان کے برابر میں جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار اور پولیٹیکلس اور سماجی حوالے سے بڑی گہری نظر رکھنے والے شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ پھر ان کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں ہماری جو خواتین آج ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ آج ان میں جو ہماری نعت خواں بھی ہیں، اور سب سے مین چیز یہ کہ جو صوفیہ بانو جو پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ انوائٹ تھی ہمارے آفس میں، اور جب ان کا پروگرام چلا تو ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ کسی نے میسیجز کیے، کسی نے کالنگ کی کہ بھئی ان کو آپ دوبارہ بلوائیں، اور بڑی ریکویسٹ کی کہ ہم ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم نے صوفیہ بانو کو جو ہے وہ بلوایا ہے۔ کیسی ہیں آپ باجی؟ ٹھیک ہے؟ صوفیہ ان کا جو نام ہے صوفیہ سلطانی کے نام، سلطانی، ماشاء اللہ۔ صوفیہ سلطانی کا نام، ہاں کیونکہ سلطانی بڑا ایک سلسلہ ان کا چلا ہے، 20-22 سال کا ایک عرصہ جو ہے وہ دربار سلطانی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور بڑا اچھا گہرا تعلق رہا ہے۔ بالکل۔ ان کے بعد پھر آپ بتائیں کون ہیں؟ دوسری ہماری نعت خواں جو ہیں ان کا نام ہے فرا رضا۔ کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے سلوہ شیخ، یہ بھی ایک نعت خواں ہے جی، یہ بھی نعت پڑھیں گے۔ تو اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سے ایس کے اظہار صاحب کو تلاوت کلام پاک کے لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ آئیں اور اپنی خوبصورت سی آواز کے اندر جو ہے تلاوت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اس کے اظہار صاحب نے تلاوت کلام پاک پیش کی ماشاء اللہ سے۔ اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور پروگرام کا آغاز ہم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے پیاری سی منی شہزادی ہماری موجود ہیں سلوہ شیخ۔ سلوہ آپ اپنی خوبصورت آواز کے اندر پیاری سی جو ہے نعت سنائیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ آپ کے ساتھ جو ہیں فرح بھی ماشاء اللہ جو ہے بڑی اچھی نعت خواں ہیں، کیوں نہ ایک نعت ان سے بھی سنتے ہیں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا
نبی نظر کرم فرمانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا آپ کے درگاہ ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا کہ نسبت کا فیضان ہوں دیکھو خادم غوث جری ہوں کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا صد ہوں سائل ہوں پرانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا یا نبی ہم سب کے نبی میرے پیارے نبی میرے آقا نبی میرے مولا نبی میرے داتا نبی ہم سب کے نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا ہے حسنین کے نانا جانی مانی شخصیت ہیں ان سے بھی ہم مزید کچھ باتیں کریں گے ابھی جو پولیٹیکل جو حالات چل رہے ہیں جس طریقے سے دہشت گردی کا نظام ایک ہوا ہے کوئٹہ کے اندر ہم اس پر بھی کچھ آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں
बच्चों का पेट है उनकी मुट्ठी जितना, भर तो जाता है मगर ग़िज़ाइयत अधूरी रह जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। क्या आपका बच्चा तो नहीं? नेस्ले सेरेलैक में है खालिस गंदम, चावल और फलों की खूबियाँ, आयरन और प्रोबायोटिक के साथ, यानी वो अहम अज्जा जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। तो आज नहीं, अभी अपने बच्चे से शुरू करें ताकि पाकिस्तान के हर नन्हे पेट को मिले बड़ी ग़िज़ाइयत। नेस्ले सेरेलैक, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एतमाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है सुफिया सुल्तानी, जो हमें अपनी प्यारी सी आवाज़ में नाच सुनाएंगी। जल्दी से सुनाएं, हम बहुत बेचैन है आपकी आवाज़। हम क्या सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जुल्फ वल्लैल है रुख व दोहा माज़ा आँखें, जुल्फ वल्लैल है रुख व दोहा माज़ा आँखें, जुल्फ वल्लैल है रुख व दोहा माज़ा आँखें। इस तरह रब ने किसी को भी बनाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह। हमने दामन किसी चौखट पे फैलाया ही नहीं, हमने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जब तलक पुश्त पे शबीर रहे ए फैज़ी, जब तलक पुश्त पे शबीर रहे ए फैज़ी, जब तलक पुश्त पे शबीर रहे ए फैज़ी।
سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں، سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ زینب یہ تو بالکل چھٹی رستم رہی، انہوں نے پچھلی دفعہ آئی، انہوں نے ناچ کا پچھلی دفعہ آپ سے بچ کے چلی بچ کے لیے، لیکن ماشاء اللہ اسی دفعہ تو اسی وجہ سے تو بہت سے جی جتنے لوگ دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں وہ اسی وجہ سے فرمائشیں کی ہیں کہ آپ جو ہے دوبارہ مدعو کریں، تو اسی لیے ہم نے دوبارہ مدعو کیا۔ اب ہم شاید کوئی آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ماشاء اللہ سینئر صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور ایک اچھا ٹائم آپ نے گزارا ہے صحافت کے اندر بھی، اور صحافت کے ساتھ ساتھ سیاست سماجی حوالے سے بھی آپ کی بڑی گہری نگاہیں رہی ہیں، کچھ این جی اوز کے اوپر بھی آپ کی گہری نگاہیں رہی ہیں، کچھ ویلفیئر جو ہیں ان پہ بھی آپ نے بڑا ورکنگ کیا ہے۔ تو کیا لگتا ہے پاکستان، اگر ہم پورے اوور آل پاکستان کی بات کریں تو ایک الگ چیز ہے کہ ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی کے اندر جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، تو این جی اوز کو یہ جو ابھی کام کر رہی ہیں یہ ٹھیک کام کر رہی ہیں، یا ان کو کوئی آپ اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اب یہ دیکھیں ہمارے رمضان شریف آئے ہیں اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پر میں کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی میں ماشاء اللہ اس کی عاشقان رسول ہے ہمارے کراچی میں، کہ عاشقان رسول ہے کہ آپ یہ دیکھیں کوئی سا بھی ہمارا مذہبی تہوار ہو تو رمضان میں آپ یہ دیکھیں فٹ پاتھ پر میں بڑے بڑے صنعتکار وہ ان کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے این جی اوز کی، ایک غریب آدمی فٹ پاتھ والا وہ بھی لوگوں کو اختیاری کرا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، لاکھوں کے حساب سے پوری کراچی میں لوگ فٹ پاتھ پہ ہیں، لیکن جو خاص طور پر بڑی این جی اوز ہیں، بڑے ادارے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ بجائے وہ بہت سارے شو کرنے کے اگر یہ بچت بازار لگائیں، تو بچت بازار سے یہ ہوگا کہ ہر غریب آدمی اس بچت بازار سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خرید لے گا۔ جتنا آپ اس میں فنڈنگ کر رہے ہیں لوگوں میں، تو رمضان میں خیر تو فنڈنگ کر رہے ہیں، اتنا بچت بازار لگائیں تو اس میں غریب آدمی رمضان خاص طور پہ رمضانوں میں تو اس سے بہت غریب پہ بہت کم لوڈ پڑے گا اور فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، جب غریب کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم بچت بازار کی بات کرتے ہیں تو بچت بازاروں میں جتنے بھی لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی شہر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بازار لگے ہیں، بچت بازار لگے ہیں، نام تو خالی ہوتا ہے بچت بازار، لیکن اندر چیزیں بچت کی ہوتی ہی نہیں۔ جی سر، میں آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے۔ بچت بازار جو جیسے آپ کے بہت سارے ہمارے ویلفیئر ادارے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ویلفیئر ادارے ہیں، یہ اگر شوگر مل سے رابطہ کریں کہ جی ہمیں 10,000 بوری چاہیے، فی بوری تقریباً 1,000 روپے کی ہے، مطلب بائی دا وے اگر وہ 800 روپے کی دیتے ہیں تو ان سے میل والوں کو ہی فائدہ ہوگا، فیکٹری والوں کو بھی فائدہ ہوا، عام عوام کو بھی فائدہ ہوا۔ اتنا سوچتا کون ہے؟ اتنا تو کوئی بھی نہیں سوچتا۔ چینی اس وقت کراچی میں 170 روپے ہو گئی ہے جی، اگر یہ بچت، اور رمضانوں میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں ظلم، اگر یہی بچت بازار میں ہوتی ہے 20-25 تو ہر غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے۔ سر دیکھیں رمضانوں میں تو یوں ہوئی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک اصول بنا لیا گیا حکمرانوں نے کہ جی جب ہمارا رمضان کا تہوار آئے گا یا اس کے ہم جو بھی اسلامی کوئی اچھا تہوار آئے گا تو اس تہوار کے اندر ہم نے ساری چیزیں بڑھا دیں گے، دنیا کے ملک نیچے لے کر آ جاتے ہیں، ہم بڑھا دیتے ہیں، یہ ہمارا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پورے سسٹم ہی خراب ہوا ہے۔ ہم آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، بہن ہماری کوشش کر رہے ہیں، زینب چودھری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہونا وہی ہے جو حکمران چاہیں گے اور جو ڈیلرز جو ہیں وہ چاہیں گے، کام اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے ادار صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنا جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان کھڑا ہوا ہے کراچی شہر کے اندر،
ہم اگر ہم افطاری کے لیے سامان لینے جا رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ گھر جاتے ہیں, امی والدہ پوچھتی ہے بچوں سے کہ کیا ہوا, کیوں نہیں لے کر آئے, تم نے کہا پیسے کم پڑ گئے تھے. تو مطلب یہ کب سسٹم صحیح ہوگا, کیا نظر آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. اچھا, اب آپ بول دیا کہیں گے رمضان مبارک میں مقدس مہینے میں اتنے مایوسی کی بات اظہار صاحب آپ نے کی, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بندہ جو ہے بندے سے مایوس ہو جائے اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. یہ اللہ چاہے گا تو ہی مہنگائی کا بحران ہو یا معاشی بحران ہو, یہ جو ترقیاتی کام کا بحران ہے, یا افراتفری کا عمل ہے, نہ تفاقی کا عمل ہے, یہ آپس میں جو ایک دوسرے لڑ رہے ہیں, خون خرابہ کر رہے ہیں, مسلمان کو مار رہے ہیں. اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رمضان میں اموات ہوتی ہیں. وہ کون مار رہا ہے؟ مسلمان کو مار رہا ہے. اور مہینہ کون سا رمضان مبارک ہے؟ اللہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ جو ہے پریشان, بالکل نہیں چاہتا ہے. تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بالکل خوشحال رہے, سرخرو رہے. لیکن یہ ہمارے حکمران ہیں جو ہم پر حاوی ہیں, جو ہم پر بیٹھے ہوئے, یہ وہ ان کا کام ہے. یہ تو فرما دیا گیا ہے نا کہ ظالم لوگوں کے لیے ظالم حکمران بٹھا دیا جائے گا. انتہائی ہمارے ساتھ ہمیں ناظرین سن رہے ہیں, ظالم سے مراد نہیں کہ آپ ہم سب ظالم ہیں. اکثریت جو یہ فرمایا گیا, جو لوگ ظالم ہو جائیں گے, اپنے آپ پر خیال رکھیں گے اور احتساب کرنے کے لیے وہ جستجو ہمت حوصلہ نہیں کریں گے, تو اس کے لیے میں ظالم حکمران مسلط کر دوں گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ تو علامہ اقبال کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے, کوئی سیاستدان کا نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر میں ظالم حکمران مسلط فرما دوں گا. فرما دیا. ظلم بھی تو بہت ہو چکا ہے. تھوڑی سی قطر کلام کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکمران جیسے ہے کہ جو حکمران مہنگا کرے, اب ایک دودھ والا ملاوٹ کر رہا ہے, اس کو حکمران کا قصور نہیں ہے. اب ایک رکشے والا میں نے ایسا 2 اسٹاپ پہ بھی جانا ہوتا ہے, 300 روپے دے دو. اچھا, اب شاہد بھائی کو انٹرویو پڑھتے ہوئے دیکھیں, ہر شخص کا کوئی تجزیہ نظریہ سوچ ہے, سمجھ ہے, اور عقل کسی کا میراث نہیں ہوتا ہے. میں یہ شاہد بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں, اور آپ بہت چیز پہ آپ بھی گہری رکھتے ہیں, میں بھی نظر رکھ رہا ہوں, اور چلنے پھرنے والا بھی اپنے ارد گرد نظر رکھ رہا ہے. لیکن یہ بتائے حکمران نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کے ایم سی کے تھرو, جو لوکل باڈیز کہلاتی ہے, لوکل باڈیز, کمشنر کراچی, اس کا ایک کام بنتا ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ اس بات کو سیلری لے رہا ہے, وہ تنخواہیں لے رہا ہے, جس بارے میں وہ جا کے اس کے ڈیوٹی میں شامل ہے, اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ جائے گا ڈور ٹو ڈور. اٹ مینس شاپ ٹو شاپ جائے گا. کون ملاوٹ کر رہا ہے, کون ناپ توڑ کرنے والا نیچے وہ میگنیٹ لگایا ہوا ہے, کون ناپ توڑ کام کرا, کوئی دودھ میں ملاوٹ کرا, کوئی برف میں پانی ملا رہا, دودھ میں پانی ملا رہا, برف ملا رہا ہے, یا چیزیں مسالہ ملاوٹ کر رہا ہے. یہ کے ایم سی لوکل باڈی گورنمنٹ اس کے ادارے ہیں, وہ جا کے چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے. لیکن چیک اینڈ بیلنس کرنے کے جائے وہ اپنا بینک بیلنس برابر کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اپنا بینک بیلنس برابر کرتا ہے. بات ہے ہر آدمی کا جہاں بس چل رہا ہے. ہاں جی, وہ پاکستان کو تو لوٹ میں ہی لگا, دودھ بیچنے والا ہو, چپل بیچنے والا ہو, سونا بیچنے والا ہو, خودنی اشیاء بیچنے والا ہو, تیل گھی بیچنے والا ہو, اور رمضان مبارک کا مہینہ ہو, عام مہینہ ہو, خوف خدا اس کے دل میں ہوگا کہ ہمیں مر کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اور ہم نے جنت میں جانے کا میں خواہش رکھتا ہوں, میں غلط کام کرنے کا میں کرنا دور کی بات ہے. شاہد صاحب, سرفراز صاحب, وہ سوچے تصور نہیں کرے گا کہ میں غلط کام کروں. لیکن انتہائی افسوس کی مقام یہ ہے کہ پیرنٹس نے ان کو کبھی غلط کام کرنے کی درس نہیں دی ہوگی. دکانداروں کو دکانداری کر رہے ہیں کہ بیٹا تو ناپ توڑ غلط کرنا, جس سے جہنم تجھے نصیب ہوگا. ماں باپ نے تربیت نہیں دی ہوگی, لیکن ماحول, معاملات, اثرات اور ابھی انوائرمنٹ نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ کہنے میں مجبور ہو گیا, لیکن مجبوری نہیں چلے گی. نبی کے کہ جو کم تو ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نوز ملا سے نبی کی بات کرے گا, جو نبی کا بات کو نوز ملا نفی کرے گا, وہ گھاٹے میں لگے گا, یقیناً وہ تباہ کو برباد ہوگا. جو نبی اللہ کے بات نہ مانے, قرآن کی بات نہ مانے. ہو رہا وہ پاکستان میں صورت حال ہے. میں پوری کنٹری کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی بات نہیں کر رہا, میں جس ملک پاکستان میں اسلامی پاکستان رہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ڈنک کے چوٹ پہ ہر ٹاک شو میں سیاستدان, اکابرین, مفتی اعظم, مفتی, علماء کرام, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ سارے یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے. جب پاکستان کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا درس, اس کا پیغام
क्या है उसका मत पैदा तो कर लो, उसको पाकिस्तान पे फूलेगा फैलेगा खुशहाल होगा। जब पाकिस्तान खुशहाल होगा तो एक बच्चा पाकिस्तान का खुशहाली जब जाएगा और मारा मारी का मन लेगा तरक्की का नहीं होगा। अच्छा बिल्कुल इजहार साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में बात इस तरह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है क्योंकि हम इस्लाम के नाम पर और कलमे के नाम पर हमारा मुल्क कायम हुआ। हम खुदा न खास्ता हम अपने मुल्क की बुराई नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा मुल्क खराब है। हमारे मुल्क के चंद लोग जो करता धरता है हुकूमत चला रहे हैं, जो हुकूमत बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है रियासत को संभालना, रियासत के लोगों के साथ इंसाफ फराहम करना और रियासत के जो लोग इस मुल्क में रहते हैं उनको वो चीज मुहैया करना जो वो आप। अब मुझे अगर कोई चीज सस्ती मिलेगी, अगर मुझे कोई अच्छी चीज सस्ती मिलेगी तो मैं पूरी दुनिया में गाऊंगा। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत सस्ता ही है, बहुत अच्छी चीज है। अगर हमारे यहाँ पर अगर हम महंगी चीज दे रहे हैं और यानी कि एक चीज 1 रुपए की हम 10 रुपए की अगर ले रहे हैं तो फिर हम अफसोस भी करेंगे, फिर हम लोगों को बोलेंगे नहीं यार हमारा यहाँ पर बड़ी महंगाई है हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, शायद साहब ने बताया, शायद मैंने एनजीओ समाजी इदारे जो हैं रफ़ाई इदारे मूलभूत पे मतलब कि अल्लाह खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने कब्र को आसान करने के लिए जो भी उसका साहब हैसियत है वो अपने रोज़ अफ्तार करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुक्मरान कहाँ सो गए, वो जुमला मैं अदा नहीं करना चाहूँगा रमज़ान मुबारक में, मैं अच्छा इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, कि वो हुक्मरान कहाँ सो गए, कहाँ आंखें बंद है कि रमज़ान वो भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कलमा गो दावेदार, कलमा गो के भाई कलमा गो के दावेदार कि मैं कलमा गो हूँ, मैं एक नबी का मानने वाला हूँ, अल्लाह को मानने वाला हूँ, कुरान को समाज में पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना, नमाज पढ़ता हूँ मैं, खौफ रखता हूँ मैं, सब कुछ खुद ही कह रहे हो। लेकिन क्या फजीलत रमज़ान की अहमियत और उनको पता नहीं इसको हुक्मरानों को कि गरीब चित्तर हो रहा है, अमीर से अमीर हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आज मैं जब आ रहा था इस आ रहा था मैं साहब तो मैंने देखा, अल्लाह माफ़ करे, ट्रैफिक पुलिस वो अमीर हो गरीब हो उसका घर का हालत जैसा भी हो वो जानता है, अल्लाह जानता है, लेकिन देखा ट्रक को रोक के 4 ट्रैफिक पर घेर के उसे रिश्वत ले रहा है। हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, शहरी के जो है वो टाइम भी बिल्कुल नजदीक आ गया और शाहिद भाई भी मेरे ख्याल से भूख लग रही होगी आपको, क्योंकि आपने शहरी के बाद रमजान जब आप रोजा खोलते हैं उसके बाद आप भी शायद खाना नहीं खाते। नहीं, उसको फौरी बाद नहीं खाता हूँ, हाँ बाद में खाते हैं, बाद में खाते हैं, लेकिन हमसे नहीं खाया जाता, इसलिए हमें इस वक्त ज्यादा भूख लग रही है, हमें सही करना बेहद जरूरी है क्योंकि इस वक्त रोजा भी है। मैं मेरी होस्ट ज़ैनब चौधरी और सफराज सागर को अपने तमाम मेहमानों के साथ अब इजाज़त दें और इन दुआओं के साथ हम आज का इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह ताला हमें और जितने भी लोग हम यहाँ में देख रहे हैं तमाम लोगों को 5 वक्त नमाज और रोज़े जो है वो पाबंदी से रखने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के उन तमाम इदारों की हिफाजत फरमाए जो इस वक्त हालात जंग के अंदर हैं और जो दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और हम अपने घरों पे सुकून से सो रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह क्या है, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो बॉर्डरों पर मौजूद हैं और उन्हें हमें महसूस भी नहीं होने देते कि हम कर क्या रहे हैं और हमें सुकून से जो है वो रहने की इजाज़त देते हैं कि आप लोग सुकून से रहें, हम बैठे हुए लड़ने के लिए। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। जंगल में मंगल का समा था, एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया, शेर बड़ा सा तोहफा लाया, मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तब बादल ने सबको डांस दिखाया। गंदम दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ।